Al Haq channel, subscribe now. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظن فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما تعملون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے وہ ہے ایمان کی دولت۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ جب ہمیں اور آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے تو ایمان کی دولت جیسی عظیم نعمت کو بھی بچا کر لے جانا بھی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے قرآن کریم کی جس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے ضمن میں اسلام نے 5 احکام بیان فرمائے ہیں۔ اگر ان 5 باتوں پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائی اور جو فساد آئے دن برپا ہوتے جا رہے ہیں، اگر ان 5 احکام پر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ تمام برائی ختم ہو جائے گی اور تمام فساد اور فتنہ وغیرہ تمام ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھے، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کیے کے اعمال کو جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں آگے: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ کہ نبی آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور اگر وہ مومن عورتیں ان دونوں کی حفاظت کرے گی تو میرے دوستو
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی اعمال کرتے ہیں، چاہے نیک اعمال ہو یا بد اعمال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر صاف صاف الفاظ میں ہمیں یہ مخاطب کر کے فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ باخبر ہے ان تمام چیزوں سے جو تم دنیا کے اندر کرتے ہو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ بیان فرما رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں میں نے بہت عزت کے ساتھ بنایا ہے، میں نے تمہیں اشرف المخلوقات سے نوازا ہے، تو میرے دوستو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اس دنیا کے اندر اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو، اس لیے کہ شرم و حیا اور پاک دامنی یہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، اس سماج سے اور اس معاشرے سے اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہے، اور اس سماج کے اوپر اور اس معاشرے کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے، اور وہ پورا کا پورا معاشرہ اور پورا کا پورا سماج اللہ کے غضب اور عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہی تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ نبی آپ کہہ دیجئے اپنی امتوں سے، ان پاک مومن مردوں اور عورتوں سے، کہ وہ اپنی نگاہوں کو بھی بچا کر رکھے اور اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے، اس لیے کہ بے حیائی اور برائی یہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا جرم ہے اور یہ گھناؤنی حرکت ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر بدکاری اور بے حیائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس معاشرے سے، ان قوموں میں سے میری رحمت کو ختم کر دیا جاتا ہے، وہ پورا کا پورا قوم میرے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو بھی بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ میں نہیں کہتا، بلکہ جس رسول پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے اور تمام انبیاء کرام کا سردار ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دو چیزوں کی مجھے دنیا کے اندر ضمانت دو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کہ اگر تم دنیا کے اندر دو چیزیں مجھ پر ضمانت دو گے تو میں تجھے خدا کی قسم جنت کے اندر داخل کروا کر رہوں گا۔ اس لیے کہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے اس دنیا کے اندر بے حیائی اور بدکاری پھیلتی ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے؟ وہ زبان ہے، اور دوسری چیز وہ شرمگاہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلی چیز وہ ہے جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری زبان ہے، اور دوسری چیز جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ جو تمہارے دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کو بھی بچا کر رکھنا ہے کہ اپنی زبان کا استعمال ہم کہاں کریں۔ یوں ہی نہیں کہ ہم جہاں پائے، جس وقت پائے، اپنی زبان کو کھولے اور ایک دوسرے کے خلاف غلط بیانی کرے اور برائی بیان کرے۔ یہ ہرگز اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی زبان کو بند رکھتا ہے بلکہ صرف کام کے وقت اپنی زبان کو کھولتا ہے، نیک کام کے وقت اپنی زبان کو کھولتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے اوقات میں ان کی زبان کو کھولنا اور دوسرے اوقات میں
حاصل کر لیا۔ اگر ہم صرف کام کے وقت، اچھے کام کے وقت نیک باتوں کو بیان کرتے ہیں، غلط بیانی نہیں کرتے ہیں، تو میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں خاموشی اختیار کرنا تمہارے لیے فضیلت یہ ہے کہ تمہیں 70 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کہ اگر بے حیائی اور بدکاری سے بچنا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلا کام جو شریعت نے ہمارے اوپر نافذ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس لیے کہ آج ہم اور آپ جب پاتے ہیں، جس وقت پاتے ہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی غیر محرم عورتیں یا لڑکیاں آ جاتی ہے تو ہم ان کی طرف آنکھیں کھول کھول کر اور اپنے آنکھوں کو فار فار کر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جنہوں نے دنیا کے اندر غیر محرم عورتوں کو دیکھا، کل قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں شیشے کو پگھلا کر ان کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم اور آپ غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، میرے دوستو اگر ہم اور آپ ایک مرتبہ دیکھ لیا، اچانک اگر ہماری نگاہ پڑ گئی اس عورت کے اوپر، غیر محرم عورت کے اوپر، تو اچانک اگر نگاہ پڑ جائے یہ تو معاف ہے، لیکن اگر ہم دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، بلکہ اگر ہم ان کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ ایسے لوگوں کے آنکھوں میں کل قیامت کے دن شیشے کو پگھلا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے آنکھوں میں یہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز اگر بے حیائی اور بدکاری سے بچنا ہے تو ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اس لیے کہ آدمی بدکاری اور بدفعلی اور بے حیائی اس وقت نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کے زناکاری اور بدکاری کے جو اسباب ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ اسلام نے بدکاری کے تمام راستے کو ختم کرنے کی سختی سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر اس دنیا کے اندر سکون اور اطمینان چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کو جنت بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر بے حیائی اور بدکاری سے بچنا ہے، تیسرا حکم شریعت نے ہمارے اوپر جو یہ نافذ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ مل ملاپ نہ کرے۔ اس لیے کہ آج یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ آج ایک مرد غیر عورتوں کے ساتھ ملتا بھی ہے، غیر عورتوں کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے، ان کے ساتھ باتیں بھی کرتا ہے، ان کو لے کر گاڑیوں میں گھومنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر اور ایسے نوجوان مسلمانوں کے اوپر۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف غیر عورت اور وہ مرد ہے، بلکہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان گناہوں کا مادہ پیدا کرتا ہے، برائی کی طرف ان کو ابھارتا ہے اور برائی کی چنگاری ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ پھر وہ دونوں شعلہ بن کر ابھر جاتا ہے، اور جب وہ دونوں بدکاری اور بدفعلی کرتا ہے تو میرے دوستو ان کی عزت اور ان کی عصمت کے ساتھ جو پامال ہوتا ہے اسی وقت اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ
کرتا ہے تو اس کے ایمان کو نکال کر اس کے سر کے اوپر لٹکایا جاتا ہے. پھر جب وہ بدکاری کر لیتا ہے, جب وہ زناکاری کر لیتا ہے, تو پھر وہ ان کا ایمان جو دل سے نکال کر ان کے سر کے اوپر لٹکایا گیا تھا, جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے, پھر اس کا ایمان اس کے دل کے اوپر واپس آ جاتا ہے. اب ذرا سوچئے ان زناکار مرد اور عورتوں کے بارے میں, اگر اسی وقت ان کے اوپر اللہ کا عذاب اتر جائے, اگر اسی وقت ان کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے, تو میرے دوستو وہ شرک کی حالت میں مرے گا. جس طریقے سے ایک کافر اپنے نبی کو نہیں مانتا ہے, اللہ کے وحدانیت کو نہیں مانتا ہے, اسی طریقے سے اگر یہ مسلمان بدکاری کرتا ہے, زناکاری کرتا ہے, بدفعلی کرتا ہے, اور اس کا ایمان اس کے دل سے جو نکال کر ان کے سر کے اوپر سائبان کی طرح جو لٹکتا رہتا ہے, پھر وہ بدکاری کرتا رہتا ہے, اگر اسی بدکاری کی حالت میں ان کو موت آ جاتا ہے تو وہ شرک کی موت مرتا ہے, وہ کافر کی حالت میں مرتا ہے. میرے دوستو اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زناکاری سے بھی بچے, اور بدکاری اور بدفعلی سے بچے, اور بدزبانی سے بھی بچے. اس لیے کہ صرف زناکاری یہ نہیں کہ اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے استعمال کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آنکھوں کے زنا دیکھنا ہے, آنکھوں کے زنا دیکھنا ہے, اور زبان کے زنا وہ کیا ہے, باتیں کرنا ہے, اور ہاتھوں کا زنا وہ ہاتھوں سے پکڑنا چھونا ہے, اور پیروں کا زنا ان راستوں کی طرف چل کر جانا ہے. میرے دوستوں اور شرمگاہ ان کی تصدیق یا تو تکذیب کرتی ہے. اگر ہم اور آپ مکمل طور پر زناکاری بدکاری سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آنکھوں کی بھی حفاظت کرنا ہے, اور اپنی زبان کو بھی بچانا ہے, اپنے ہاتھوں کو بھی بچانا ہے, اور اپنے پیروں کو بھی غلط راستے کی طرف چلنے سے روکنا ہے. اس لیے کہ یہی پیر ہمیں غلط راستے کی طرف چل کر لے جاتا ہے, اور یہی زبان ہمیں ان باتوں کو بول کر شیطان ہمارے دماغ کے اوپر سوار ہو کر وہ ایسی گندی باتیں تصور کرواتا ہے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج کے سفر پر جا رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ مرد اور کچھ عورتوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ جانتے ہوں گے جب واقعہ معراج کو بیان کیا جاتا ہے, اس واقعے کے اندر ان تمام چیزوں کو بھی بیان کیا جاتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک جاتے ہیں, پھر مسجد اقصی سے لے کر کے آپ صلی اللہ عرش پر جاتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت اور جہنم کا سیر کراتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام, تو جہنم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بشر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی عورتیں اور ایسے مردوں کو بھی دیکھتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں اور جو غلط طریقے سے لٹکا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہے, یہ کون مرد عورت ہے جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے امت کے یہ وہ لوگ ہیں ان کو اپنی شرمگاہوں سے اس لیے لٹکایا گیا ہے جو دنیا کے اندر انہی شرمگاہوں کی وجہ سے اپنے آپ کی اور اپنی عزت کو لوٹا, اپنی عزت کو برپا کر رہا تھا, اور اپنی خواہشات کو مکمل کر رہا تھا. یہی وہ مرد اور عورت ہے, آپ کے امت کے یہی وہ مرد عورت ہے جن کو یہ عذاب میں ملوث کیا گیا ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. چوتھی چیز جو یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ بدکاری اور بدفعلی سے بچنا چاہتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر سے جو بے حیائی اور بدکاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں, چوتھی چیز یہ
अपनी औरतों को और अपनी बच्चियों को इस्लामी लिबास पहनाए। अगर हम और आप इस्लामी लिबास नहीं पहनाएंगे तो मेरे दोस्तों फितना बर्पा हो सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस भी फरमान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन कुछ ऐसी आयतें होंगी जो दुनिया के अंदर तो कपड़े पहनती थी, जो दुनिया के अंदर तो लिबास पहना करती थी, लेकिन जब क़यामत का मंजर होगा उस वक्त वो औरतें लिबास होंगी, वो औरतें बेलिबास होंगी, वो औरतें नंगी होंगी। आप जरा सोचिए किन औरतों के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो औरतें कल क़यामत के दिन नंगी होंगी। उन्हीं औरतों के बारे में फरमाते हैं जो चुस्त लिबास और ऐसे लिबास पहना करती थी जिन लिबासों को देखकर लोग उनकी तरफ माइल हो जाया करते थे, उनके जिस्म के नशे व फराश भी जाहिर हुआ करती थी। मेरे दोस्तों, हम और आप अपने घर वालों को इस्लामी लिबास पहनाने की कोशिश करें। और पांचवी चीज जो है वो ये है कि हमारे घरों के अंदर जो औरतें बैठी हुई है, अगर मेरी बात उन तक पहुंचती है, उनके लिए खास तौर से ये बात है कि वह औरतें सिर्फ और सिर्फ अपनी शोहरों के लिए बनाव सिंगार करे। इसलिए कि आज हमारे मुआशरे के अंदर एक उल्टी चाल चली है। उल्टी चाल ये है कि आज हमारी औरतें अपने शोहर के लिए बनाव सिंगार नहीं करती है, बल्कि जब किसी शादी ब्याह में जाती है, जब किसी प्रोग्राम में जाती है, तो वह औरतें गैर मर्दों को दिखाने के लिए बनाव सिंगार करती है। हालांकि यह होना चाहिए था कि वह औरतें अपने शोहरों के सामने बनाव सिंगार करे और अपने शोहर के दिल को खुश करे। ऐसा नहीं है, बल्कि आज हमारा मुआशरा पूरा का पूरा उल्टा हो गया है, बल्कि उल्टी चाल चल रही है। बनाव सिंगार और खूबसूरती और अपने जिस्म के अंदर जो बनाव सिंगार होनी चाहिए वो अपने शोहरों के सामने होनी चाहिए, न बनाव सिंगार किसी दूसरे के लिए होनी चाहिए। लेकिन आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर बल्कि गैरों का तरीका तो यही है, लेकिन गैरों के तरीके आज हमारी औरतों ने भी इख्तियार करनी है। इससे यह होनी चाहिए कि आज हमारी औरतें अपने शोहरों के लिए बनाव सिंगार करें। अगर हमारी औरतें गैर मर्दों के लिए बनाव सिंगार करेगी तो मेरे दोस्तों कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उनको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी, उन औरतों को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। इसलिए ये तमाम चीजें हम अपने घर वालों को भी बताए, इस्लामी लिबास पहनाए, बदकारी और बदफहमी से भी बचाए और बदजुबानी और बदकलामी से खुद बचे और अपने घर वालों को भी बचाने की कोशिश करे और इस्लामी तालीम अपने घर वालों को देने की कोशिश करे। मेरे दोस्तों, आप जानते होंगे जहां गैर इस्लामी तालीम होती है, आप देखते होंगे यूनिवर्सिटियों में और स्कूल और कॉलेजों में जहां मर्द और औरत दोनों इकट्ठे तालीम हासिल करते हैं, वहां बेपर्दगी का कोई इंतजाम नहीं होता है। फिर वहां से बुराई की चिंगारी फैलती है, फिर वो चिंगारी फैलते फैलते एक ऐसा वक्त आता है जो पूरे मुआशरे को बर्बाद कर देता है, पूरे समाज को बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि सबसे पहले हम अपने औरतों को भी ध्यान दें, अपने घर वालों को इस्लामी तालीम देने की कोशिश करें। जिस आयत को मैंने आपके सामने तिलावत की थी, उस आयत के आखिर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला मुखातब करके फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने बीवियों के जिस्म के ऊपर पर्दा रखने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करें। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हमारी औरतें और हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर जो गैर इस्लामी लिबास पहनी हुई होती है, उनके जिस्म के ऊपर दुपट्टा नहीं हुआ करती है, वो सीना तान कर रास्ते में चली जाती है। मेरे दोस्तों, इन लोगों के लिए अल्लाह का सख्त तरीन अज़ाब मुकर्रर है। इसलिए कि अगर इस दुनिया के अंदर वो बेहयाई करता है और मटक कर चलती है, मचल कर चलती है और अपने बालों को खोल कर चलती है, मेरे दोस्तों अल्लाह का अज़ाब कुरान करीम के अंदर भी मुकर्रर है। फरमाते हैं उन लोगों को जहन्नम के अंदर आग के कुएं में डाला जाएगा और वो वहां ऐसे चीखेंगे जिनकी चीखों को कोई भी नहीं सुनेगा। जो जहन्नमी उनके पास होंगे वो जहन्नमी पुकार कर कहेंगे कि इस शख्स को क्या हो गया है जो ऐसी आवाजें निकाल रहा है, इस औरत को क्या हो गई है जो ऐसी आवाजें निकाल रही है। तो मेरे
लगाम घुमा करती थी, जो दुनिया के अंदर इस्लामी तरीके के मुताबिक नहीं चला करती थी। ये औरतें हैं जो आज जहन्नम के अंदर एक कुआं है, उस कुएं के आग में उनको डाला गया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।